हम्दो तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की ज़ात बाबरक़ात के लिए। रसूल रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुहतशम हुज़ूर ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का ख़िराज पेश करने के बाद आली मरतबत मुहतशम सामीन व नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक रिवायत मरवी है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़िहिल कुलूबा तस्दउ कमा यस्दउल हदीद इज़ा असाबहुल मा, कि दिलों को भी जंग लग जाता है जिस तरह के लोहे को जंग लग जाता है। लोहे को जब पानी लग जाए तो वो जंग आलूद हो जाता है। इसी तरह गुनाहों के सबब, गफलतों की वजह से दिल भी जंग आलूद हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों को जंग आलूद होने से महफूज फरमाए। लेकिन ये एक हकीकत है, हमारी मुसलसल गफलत और आमाल बद और गुनाहों के सबब से दिल जंग आलूद हो जाते हैं। कीला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा जिलाउहा, अर्ज़ की हुजूर इसका इलाज क्या है? इन दिलों को रोशनी कैसे मिलेगी, जंग कैसे उतरेगा, दिल उजले कैसे होंगे? तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, काला कसरत ज़िक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान, कसरत के साथ मौत को याद करना और कुरान मजीद की तिलावत करना, ये दो ऐसे अमल हैं कि जो दिलों का जंग उतार देते हैं। कसरत ज़िक्र मौत दुनिया की मोहब्बत कम करती है, और जब इंसान अपनी मौत को याद रखता है तो मौत की याददाश्त दुनिया की लज्जतों से महफूज रखती है। बल्कि फरमाया कि लज्जतों को तोड़ने वाली को याद करो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लज्जतों को तोड़ने वाली क्या चीज़ है? तो फरमाया मौत। तो मौत ख्वाहिशात को कम करती है, आरज़ुओं को महदूद करती है। तो ये हमें हर वक्त मुस्तहज़र रहना चाहिए कि हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए, हमने कुछ अरसा गुजारने के बाद यहाँ से एक और दुनिया की तरफ कूच कर जाना है। ये जब हमारे तसव्वुर में रहेगा और हम इससे गाफिल नहीं होंगे तो फिर कभी भी हम अल्लाह की नाफरमानी की तरफ नहीं आएंगे, बल्कि अच्छे आमाल की तरफ ही हमारी रग़बत होगी। दूसरी चीज़ जो दिल को सुथरा करती है, दिल का जंग उतारती है और अल्लाह की मार्फत का रंग देती है, वो है तिलावत कलाम मजीद। तिलावत कलाम मजीद अल्लाह जल्ला शानुहु का एक ऐसा इनाम है इस उम्मत को जो दिया गया, जो हम रातों की तन्हाइयों में और दिन के उजालों में करते हैं। हमारी नमाज़ों के अंदर कुरान मजीद की तिलावत को रखा गया, हमें कुरान मजीद की तिलावत की तरग़ीब दी गई। तो ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम की जो तासीरात हैं वो दिलों को नूर बख्शती हैं। तो जब दिल क़िराअत कुरान से, तिलावत कलाम मजीद से, कुरान मजीद में गौर व फ़िक्र और तदब्बुर करने से दिलों को मारफत इलाहिया नसीब होती है और दिलों को नूर मिलता है, दिल उजले हो जाते हैं और पाकीज़ा हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ें इस हदीस पाक में बयान फरमाई गई जो दिलों का जंग उतारती हैं। एक कसरत के साथ मौत को याद करना और दूसरा कुरान मजीद की तिलावत करना। और एक और हदीस पाक में जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है, बयान फरमाया गया, इन्ना लिकुल्लि शैइन सक़ाला, हर शय का जंग किसी न किसी शय से उतरता है। व इन्ना सक़ालतल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह, और दिलों का जंग अल्लाह के ज़िक्र से उतरता है। ज़िक्र इलाही करने से दिल नूर पाते हैं और जंग उतरना शुरू हो जाता है। और आका करीम ने यह भी इरशाद फरमाया, वमा मिन शैइन अंजा मिन अज़ाबिल्लाहि मिन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के अज़ाब से नजात देने वाली ज़िक्र इलाही से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा अल्लाह के अज़ाब से जो नजात देता है वो अल्लाह का ज़िक्र है। तो कसरत ज़िक्र दिलों का जंग उतारता है और अल्लाह की मार्फत का नूर नसीब होता है। हज़रत यहया बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दिल जंग आलूद हो जाएं, बीमार पड़ जाएं और गफलत के मर्ज़ में मुब्तला हो जाएं तो 5 अशिया ऐसी हैं जो दिलों को शिफा देती हैं, दिलों का इलाज है और दिलों को जिला बख्शती हैं।
فرمایا سب سے پہلے تو قراءۃ القرآن بالتفکر، تفکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، جو کہ حدیث پاک میں بھی آپ نے سماعت کیا۔ اور دوسرا فرمایا وخلاء البطن، اور پیٹ کا خالی ہونا۔ بھرے ہوئے پیٹ غفلت کا سبب بنتے ہیں، اس لیے کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے۔ روزہ اللہ جل شانہ کی قربت کا ذریعہ ہے اور تقوی کا نور دیتا ہے اور باطن کی جلا کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تیسری بات فرمائی وقیام اللیل، راتوں کو قیام کرنا، جب دنیا سو جائے مصلی بچھا لے اور اللہ کے حضور آہوزاری کرے اور اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کریں، قیام و رکوع سے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں۔ اس سے دلوں کے زنگ اترنا شروع ہو جائیں گے اور دل اللہ کی معرفت کا رنگ پکڑنا شروع کر دیں گے۔ اور چوتھی چیز انہوں نے بیان فرمائی والتضرع عند السحر، سحری کے وقت مصلی کے اوپر بیٹھ کے رونا، سحری کے وقت مصلی بچھا لیں اور اللہ کے حضور آہوزاری کریں، قیام میں رونا، سجدوں میں رونا، رکوع میں رونا، دعاؤں میں آہوزاری کرنا، مصلی بچھا کے اس پہ بیٹھ کے دعائیں کرنا، اللہ کے حضور تضرع کرنا، اللہ کے حضور زاری کرنا۔ اور یہ اس قدر مفید ہے دلوں کی جلا کے لیے، باطن کی ستھرائی کے لیے، روحوں کی پاکیزگی اور عفت کے لیے اور من کی روشنی کے لیے، کہ یہ تجربہ آپ کر کے دیکھیں کہ آپ سحری کے وقت اٹھ جائیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اور وہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ وضو کر کے مصلی پہ آتے ہیں تو خود بخود آنسو ڈھلنے لگ جاتے ہیں۔ ایک درد اور کیفیت ان لمحوں کے اندر رکھی گئی ہے۔ اور پانچویں چیز جو ارشاد فرمائی گئی ومجالسۃ الصالحین، نیک لوگوں کی صحبت۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے، سرخ گندک کی طرح، اور ان کی صحبت دلوں کو پاک کرتی ہے، صفائی دیتی ہے، ستھرائی دیتی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے ابدان سے کچھ شعائیں نکلتی ہیں، حتیٰ کہ کافر کے اندر سے بھی کچھ شعائیں نکلتی ہیں جو اپنے پاس بیٹھنے والوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اسیری لہریں نکلتی ہیں مختلف لوگوں کے وجود سے، تو اگر وہ اچھا ہوگا تو اس کے اثرات لوگوں کے اوپر مرتب ہوں گے، اور اگر وہ برا ہوگا تو اس کے اثرات برے اس کے اوپر مرتب ہوں گے۔ اور یہ ایسا تجربہ ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اٹھنا شروع کریں، خود بخود آپ محسوس کریں کہ اندر کچھ اتر رہا ہے، نور اتر رہا ہے، روشنی اتر رہی ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر رغبت دنیا کم ہوتی ہے، رغبت آخرت بڑھ جاتی ہے، انسان اپنا محاسبہ کرنے لگ جاتا ہے، نیکی کی طرف اس کے قدم اٹھنے لگ جاتے ہیں، برائی سے رکنا شروع کر دیتا ہے۔ اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہوں گے تو آپ کی نمازیں چھوٹنے لگ جائیں گی، آپ کی نظر میں ناپاکیزگی آنے لگ جائے گی، آپ کی سوچوں میں آوارگی آنے لگ جائے گی، طلب دنیا بڑھنا شروع ہو جائے گی، تکبر، رونت، غرور، یہ سب کچھ اترنا شروع ہو جائے گا برے لوگوں کی صحبت سے۔ اس لیے برے لوگوں کی صحبت سے ایسے بھاگا جائے جیسے کسی موذی جانور سے بھاگا جاتا ہے۔ رومی نے تو کیا خوب کہا کہ تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، کہا جہاں تک ممکن ہو برے یار سے دور رہے، اور پھر فرمایا کہ برا یار برے سانپ سے بھی برا ہے۔ وہ کیوں؟ کہا کہ سانپ لڑتا ہے تو جان لیتا ہے، برا یار لڑتا ہے ایمان لیتا ہے، آخرت برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت کو تلاش کرنا چاہیے، اور اچھے لوگ مل جائیں تو ان کی صحبت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ مجھے واصف علی واصف مرحوم کا ایک جملہ یاد آیا، انہوں نے کہا تھا جس شخص کے بارے میں تمہیں شک ہونا کہ اللہ کے قریب ہے اس کے نیڑے لگ جاؤ، تمہیں شک بھی پڑ جائے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہے تو پھر اس کے نیڑے لگ جاؤ، اس کی غلامی اختیار کر لو، اس کی نوکری اختیار کر لو، اس کی صحبت اختیار کر لو۔ تو یہ 5 چیزیں حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر دیتی ہیں، بیمار دلوں کے لیے پیام شفا ہے، اور دلوں کے زنگ اتار کے اللہ کی معرفت کا رنگ دیتی ہیں۔ اور ان میں سے قراءۃ القرآن بالتفکر، دوسرا خلاء الباطن، تیسرا قیام اللیل، اور چوتھا التضرع عند السحر، اور پانچواں مجالسۃ الصالحین، نیک لوگوں کی مجلس صحبت۔ میاں صاحب نے بھی کہا تھا صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ہک ہک سخن شریف سونے دا کردہ ماہر مرازوں۔ اللہ اکبر۔ چونکہ ظاہر ہے جو خیر پر مشتمل بندہ ہوگا تو وہ جب بھی بیٹھے گا خیر ہی بانٹے گا۔ الاناؤ یترشح بما فیہ، برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن کے اندر ہو۔ تو کسی اچھے آدمی کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو وہ خیر ہی دے گا،
وہ آپ کے لیے رحمت کا سبب و ذریعہ بنے گا. اور برا آدمی چونکہ اس کے اندر ہی شر ہے، اس کے اندر ہی برائی ہے، تو وہ خیر دے ہی نہیں سکتا چونکہ اس کے اندر ہے ہی نہیں، تو اس کے اثرات ضرور مرتب ہوں گے. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اچھے جلیس اور برے جلیس کی مثال دی کہ جو اچھا جلیس ہے فرمایا اس کی مثال عطر بیچنے والے کی ہے. یا تو وہ آپ کو تحفہ دے دے گا، جس طرح کہ عطر بیچنے والوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تحفہ دیتے ہیں، یا پھر اس سے آپ خرید لیں گے. آپ کو عطر اچھا لگے گا، انسانی طبع کو خوشگوار لگتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ مجھے دے دیجئے. اور تیسری بات فرمائی کہ اگر نہ وہ تمہیں ہدیہ کرے اور نہ تم خرید سکو تو جب تک اس کے پاس بیٹھے رہو گی خوشبو آتی رہے گی. اور برے جلیس کی مثال فرمائی کہ وہ بھٹی تھونکنے والے کی ہے. یا تو کوئی چنگاری اڑے گی اور تمہارے کپڑوں پہ پڑے گی اور ان کو جلا کے خاکستر کر دے گی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو جب تک بیٹھے رہو گے تمہیں اس کی بدبو سے اور تعفن سے تکلیف پہنچتی رہے گی اور اس کے دھوئیں سے تمہیں اذیت پہنچتی رہے گی. اب تمہارا انتخاب ہے کہ تم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو یا برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو. تو دلوں کا علاج پھر اللہ کے ذکر سے ہے. دلوں کا زنگ قرآن مجید کی تلاوت سے اترتا ہے. دلوں کا زنگ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے سے اترتا ہے. دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے. دلوں کا زنگ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے اترتا ہے. دلوں کا زنگ سحری کے وقت اٹھ کے اللہ کے حضور آہوزاری کرنے سے اترتا ہے. دلوں کا زنگ صالحین نیک خصلت لوگوں کی صحبت میں وقت گزارنے سے اترتا ہے. اللہ ہمارے دلوں کو مصفہ اور مزکہ فرمائے اور ہمارے باطن کو ستھرائیاں، پاکیزگیاں اور نور و نکہت عطا فرمائے.